اگر سب کے شہرک سے اللہ قریب ہے تو پھر جنت اور جہنم کی تفریق کیوں ہے جب سب کی ہی شہرک سے اللہ قریب ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری شہرک سے قریب اللہ ہو پھر بھی تم جہنم میں جاؤ؟ میں کسی کو سرکار کے حوالے سے بتا رہا تھا، تب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، تو اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں یہ بات فرمائی ہے، شہرک کو قرآن میں کہا گیا ہے حبل الورید۔ اللہ کرے آپ لوگوں میں کوئی پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہو، عربی زبان میں خون کی نالیوں کے لیے دو لفظ ہیں، ایک تو کہلاتی ہے شریان اور ایک کہلاتی ہے ورید۔ جو شریان ہے وہ صاف خون لے کے جاتی ہے اور جو ورید ہے وہ امپیور بلڈ ہارٹ میں لے کے جاتی ہے۔ تو حبل الورید سے مراد کیا ہوا کہ میں تمہیں تمہارے دل کے پاس ملوں گا، کیونکہ ورید دل سے جڑی ہوتی ہے۔ شریان تو دل سے نکل کے باہر جا رہی ہے، ورید دل میں جا رہی ہے، وہاں ملوں گا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب مومن عرش اللہ، مومن بنے گا تو تیرا قلب عرش اللہ کہلائے گا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسا لیا، اللہ ان کی شہرک سے قریب ہے۔ اگر سب کے شہرک سے اللہ قریب ہے تو پھر جنت اور جہنم کی تفریق کیوں ہے جب سب کی ہی شہرک سے اللہ قریب ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری شہرک سے قریب اللہ ہو پھر بھی تم جہنم میں جاؤ؟ تو یہ ایک پوٹینشیل بتایا گیا ہے، ایک پاسبلٹی بتائی گئی ہے۔ If you are seeking me, then let me tell you my address. You should not go beyond your heart. ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں، اللہ کا متلاشی، اللہ کو چاہنے والا۔ اس نے سنا اللہ جنگلوں میں ملتا ہے، کئی سال اس نے جنگل میں بتائے، اللہ نہیں ملا۔ پھر سنا کہ اللہ پہاڑوں میں ملتا ہے، غاروں میں، وہ ادھر چلا گیا، کئی سال وہاں لگا دیے، کوئی اللہ کا نام و نشان نہیں۔ پھر کہا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی میں ملتا ہے، وہ دریاؤں میں کئی سال بیٹھا رہا، اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آخر میں جب اس کے اوپر حالت نزع طاری ہوئی تو بڑی حسرت کے ساتھ اس نے کہا اے اللہ، میں نے ساری زندگی تجھے بہت ڈھونڈا، مجھے تو نہیں ملا، تو کہاں ہوتا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی بیوقوف، میں تو دلوں میں بستا ہوں، تو نے ادھر ادھر ڈھونڈا، تو نے اپنے اندر جھانکا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا انہی لوگوں کی شہرک سے اللہ قریب ہے، سب کی شہرک سے قریب ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بات لکھی ہے وہی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ یقین کرو ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس BMW یا مرسیڈیز یا آؤڈی یہ گاڑیاں ہیں تو آپ کہیں اور سے ان کی سروس وغیرہ نہیں کرا سکتے، ٹائر بھی چینج نہیں کرا سکتے، انہیں وہ جو BMW والے ہیں وہی کریں گے، مرسیڈیز والے ہیں وہی کریں گے، کیونکہ مینوفیکچرر سے زیادہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور جو اس کے نفس پہ جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں ان سے ہم بخوبی باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو کون سے خیالات آتے ہیں۔ اب آخر میں اس کے بعد بتاؤں گا یہ آیت کس کے لیے ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی شان میں کہی ہے کہ ہم نے آپ کو تخلیق کیا ہے، آپ کے اندر جو خیالات آتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ کیوں واقف ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کیونکہ ہم آپ کے دل کے پاس رہتے ہیں۔ تمہیں تھوڑی کہا ہے یہ کہ تمہارے دل کے قریب رہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو رسول اللہ کی شان میں بیان کی گئی یہ بات کہ ہم آپ کے قلب کے قریب رہتے ہیں۔ یہ باتیں پریکٹیکل ہیں،
ایک دفعہ اچانک بولتے بولتے میری زبان سے سرکار کی آواز آئی تو میں پریشان ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے سرکار کو فون کیا، سرکار اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، خود بخود آپ کی آواز میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ ہم تمہارے قلب میں رہتے ہیں، ہم تمہارے قلب میں، اور قلب میں رہنا بڑا عجیب کام ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مقام وصل والے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان تھا، وہ سرکار کے پاس گیا، اس نے سرکار کے گال پہ پپی کی، اور وہ انسان نیچے آیا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اور بڑا خوش ہو کے وہ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے آج کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم کیوں نہیں ہے، مجھے ابھی تک اپنے گال پر پپی کی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے، ابھی تک۔ تو وہ انسان بھاگ کے گیا سرکار کے کمرے میں واپس کہ سرکار یونس کو کیسے پتہ چلا؟ تو مقام وصل پر ہوتا ہی یہی ہے، اگر تو مقام وصل پر ہے، کسی نے تجھے چھوا تو رب کو تیرا لمس محسوس ہوگا۔ یہی ہے نا ہاتھ بن جانا، پاؤں بن جانا۔ اب تم مقام وصل پر ہو، کوئی تمہارے ہاتھ پاؤں دبائے گا، خدا کی عزت کی قسم وہ تیرے نہیں رب کے ہاتھ پاؤں دبا رہا، محسوس اس کو ہوگا۔ قرآن میں ہے نا یہ تعلیم، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان کے موقع پر کہ یہ جو مومنین نے تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اب چونکہ یہ بات نہ لوگوں نے صحیح سے قرآن پڑھا ہے، نہ صحیح سے احادیث پڑھی ہیں، لہٰذا جب یہ باتیں ہم سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، کافر ہے، منافق ہے، زندیق ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام کا دشمن قرآن مجید کے حوالے تو نہیں دیکھا، اسلام کا دشمن جو ہے وہ رسول اللہ کے حوالے تو نہیں دیکھا۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نور نہیں ہے، وہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ آئیں، جن کے مقدر میں اللہ نہیں ہے ہم کو بلانا بھی نہیں چاہتے، ہم ان کو جہاں مرضی آ جائیں۔ اور بھی فقیر اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ کون اس کو اچھا کہہ رہا ہے، کون برا کہتا ہے۔ نہ تو وہ لوگوں کو اس وجہ سے قریب کرتا ہے کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، اور نہ اس وجہ سے وہ لوگوں کو دور کرتا ہے کہ یہ میری تعریف نہیں کر رہے۔ وہ لوگوں کو قریب اس لیے کرتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ اس کی تربیت کرو، رب کے کہنے پر وہ قریب کرتا ہے لوگوں کو، اور رب کے کہنے پر ہی دور کر دیتا ہے۔ اس کا اپنا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے نہیں، رب کے کہنے پر ہی لوگوں کو قریب کرتا ہے۔ وہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو ٹرین کرو۔ اب یہ جو خاص تعلیم ہوتی ہے نا، شاید اس کو خانقاہوں تک محدود اس لیے بھی رکھا گیا کہ اگر عام آدمی جس کے دل میں شیطان بیٹھا ہے وہ یہ تعلیم سنے گا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، پیر بن کے بیٹھ جائے گا، میرے ہاتھ دباؤ، پاؤں دباؤ، میری خدمت کرو، مجھے پاؤں دباؤ تو تم اللہ کی خدمت کر رہے ہو، اس طرح کے دعوے ہوں گے۔ اس لیے ان باتوں کو خانقاہوں تک محدود رکھا بزرگان دین نے۔ اب آخری وقت آ گیا ہے، اب خانقاہوں میں کون جائے گا؟ اس لیے اب یوٹیوب کے اوپر کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اب خانقاہوں کا زمانہ نہیں ہے نا، خانقاہوں کا زمانہ نہیں، گیا دور حدیث لن ترانی۔ Amra TV, the place to connect with God.